बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है हमारे इदारों के हवाले से और इदारों की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से, और फिर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं हमारे इदारे आर्मी की तरफ से या नेवी की तरफ से, उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। DG नैब लाहौर, साबिक DG नैब लाहौर, जिसके ऊपर तैयबा गुल नामी एक खातून, जिसको नया अमी बनाया था मुस्लिम लीग नून ने और इल्ज़ामात लगाए थे, और जो लोटों का सरदार है उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान के सामने पेश हुए थे। नूर आलम खान को लिताड़ के रख दिया है DG नैब लाहौर ने। साबिक DG हो गए अब तो, क्योंकि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी तरफ से अब ये दरख्वास्त दायर की गई है और जो तलबी का नोटिस था उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ी अहम ग्राउंड्स ली गई हैं। ये एक वो चीज़ थी जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नैब के एक अफसर को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि नूर आलम खान ने जो गैर कानूनी अदालतें लगाई हुई हैं, अब नूर आलम खान की जो औकात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बताएगी कि ये काम आपके करने वाले नहीं हैं, आप ना करें। ये नूर आलम खान इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठा कि इसके गले पड़ेगा। इसने जो वहाँ पर अदालतें लगाई हुई थी और चेयरमैन नैब को और जिसको जी चाहता था बुला लेते थे। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ 11 गवाहान मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके ऊपर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। LNG रेफरेंस है, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और बाकी मुल्ज़मान हैं, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है। फ़र्द जुर्म आयद हुई और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की और फिर इस पर जो कार्रवाई है वो जारी है। 11 गवाहान मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके ऊपर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है। अब जब इन्होंने देखा शाहिद खाकान अब्बासी ने कि मेरे खिलाफ तो केस अब वाइंड अप होने जा रहा है और मुझे सज़ा हो जाएगी, इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और कहा कि जो मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई है वो गलत है, गैर कानूनी है, और उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ इस वजह से चैलेंज किया कि इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से इनको डर है और इस डर को देखना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से बच जाएं। अब उन्होंने जो अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की, उस दरख्वास्त के अंदर अदालत का उनसे ये इस्तफसार किया कि उन्होंने कहा जी कि जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल की गई हैं, फ़र्द जुर्म मुख्तसर होनी चाहिए। अब आप देखें ना, इनका बहाना देखें कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, वो केस जिसमें ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, अहम गवाहान अपनी बयानात मुकम्मल कलम बंद करवा चुके हैं, और अब ये कहते हैं जी को हमारे ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी वो लंबी थी, वो शार्ट होनी चाहिए थी। क्या बात है जी, क्या बड़े लोगों के बड़े नखरे और बड़े बहाने, और फिर बड़ी अदालतें सुनती भी हैं। उन्होंने कहा जी गैर ज़रूरी फ़र्द जुर्म में चीज़ें शामिल हो गई, फ़र्द जुर्म को तो मुख्तसर होना चाहिए था। हज़ारों सफ़ात का नैब रेफरेंस है, अगर फ़र्द जुर्म 26 पैराग्राफ की हो गई तो क्या मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सवाल किया कि अगर हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस है तो अगर 26 पैराग्राफ की फ़र्द जुर्म हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आपकी हुकूमत है। जब शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, अदालत में एक वकील है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, जो शाहिद खाकान अब्बासी स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाहते हैं कि नैब को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। तो उस पर फिर अदालत ने कहा जी अब आपकी हुकूमत है, आपको जो जी चाहे आप कर लें, और आप नहीं करना है, आप चाहें तो निज़ाम दुरुस्त कर लें, आप चाहें तो जो करें, आप हमें इस केस का मेरिट बताएं कि आप क्या लेने आए हैं और आप क्या चाहते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी कि फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ मैंने अदालत से रुजू किया और मैं चाहता हूँ कि जो फ़र्द जुर्म है ये गलत आयद की गई है और इसको जो चीज़ें हैं उस पर देखा जाए। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वकील थे, और ये वकील थे जो नैब के वकील ने कहा जी कि 11 गवाहान हो चुके हैं, ये अब तक सोए रहे हैं, 1 साल हो गया ट्रायल चलते हुए, फ़र्द जुर्म आयद हुए, 11 गवाहान मुकम्मल हो गए हैं। अब फ़र्द जुर्म चेंज होगी, दोबारा गवाहान का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ना ख़त्म होने वाला। तो ये कहाँ थे अब तक जो अब इनको ख्याल आया है, इस वजह से इनकी दरख्वास्त खारिज होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी से LNG रेफरेंस में आयद फ़र्द जुर्म पर एतराज़ात तलब कर लिए और शाहिद खाकान अब्बासी के वकील को अदालत ने कहा है कि आप हमें लिख के बताएं ना फ़र्द जुर्म में कौन कौन से आपके एतराज़ात हैं, जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसमें कौन कौन से एतराज़ात हैं जो आपको हैं।
تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ بہرحال عدالت نے جو نیچے ٹرائل چل رہا ہے اس میں سٹے نہیں دیا اور کیس کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ نیب کے حتمی ریفرنس میں لگائے گئے چارجز کی تفصیلات بھی عدالت نے طلب کی ہیں کہ جو حتمی چلان جمع کروایا گیا ہے اور جو حتمی فرد جرم عائد ہوئی ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں اس کو بھی طلب کر لیا ہے عدالت نے، اور 22 ستمبر تک عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ 22 ستمبر کو اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیوی گولف کورس ہے اور اس کو بھی بند کرنے کا مونال جو ہوٹل ہے اس کے بھی اوپر بھی عدالت کی طرف سے آئی تھی۔ نیوی گولف کورس کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تفصیلی فیصلہ سناتے ہوئے نیوی گولف کورس کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ معزز عدالت نے وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو فوری انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری دفاع فورینزک آڈٹ کرا کے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگائے۔ عدالت نے نیشنل پارک کی 8068 ایکڑ اراضی پر پاک فوج کے ڈائریکٹوریٹ کا ملکیتی دعویٰ بھی مسترد کر دیا ہے۔ پاک فوج یہ کہتی تھی بطور ادارہ کہ 8068 ایکڑ زمین وہ پاک فوج کی ملکیت ہے، اور پاک فوج کا جو ڈائریکٹوریٹ کا ملکیتی دعویٰ تھا وہ بھی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے تفصیلی فیصلے میں پاک فوج کے فارمز ڈائریکٹوریٹ کا منال ریسٹورنٹ کے ساتھ لیز معاہدہ بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے 108 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ ہے جس میں اسلام آباد انوائرمنٹل کمیشن کی رپورٹ کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ریاست کا اور حکومتی عہدیداران کا فرض ہے کہ وہ مارگلا ہلز کا تحفظ کرے۔ عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مارگلا ہلز کے محفوظ نوٹیفائڈ ایریا کی بے حرمتی میں ریاستی اداروں کا ملوث ہونا ستم ظریفی ہے، یہ عدالت نے کہا۔ عدالت نے مزید کہا کہ پاک بحریہ اور پاک فوج نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر نافذ شدہ قوانین کی خلاف ورزی کی۔ یہ قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے اور اشرافیہ کی گرفت کا ایک مثالی کیس تھا۔ عدالت نے کہا کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ مارگلا ہلز کو پہنچنے والے نقصان کے ازالہ کے لیے اقدامات کریں تاکہ اسے مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ 11 جنوری 2022 کو عدالت نے شارٹ آرڈر جاری کیا تھا، اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ 108 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اس کا جو کریکس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ عدالت نے جو غیر قانونی چیزیں ڈکلیئر کی ہیں، جو ڈائریکٹوریٹ کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے 8068 ایکڑ کا، وہ بھی مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ پاک فوج اور نیوی نے جو کام کیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر نافذ شدہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے پاک بحریہ اور پاک فوج نے، یہ عدالت کی طرف سے اپنے فیصلے میں کہا گیا ہے۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جو انہوں نے صرف انوائرمنٹل اور اسلام آباد کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ دوسری طرف طیبہ گل کے جو الزامات تھے طیبہ گل کے، اس میں ڈی جی نیب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلبی کے خلاف نوٹس کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور اس میں سیکرٹری قومی اسمبلی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ونگ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اختیار سے تجاوز کر کے مجھے طلب کرنے کا نوٹس بھیجا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نوٹس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ جب تک کیس زیر التوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نوٹس پر حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ طیبہ گل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بدنیتی پر مبنی درخواست دی۔ طیبہ گل کی اس سے قبل احتساب عدالت لاہور میں بھی درخواست زیر التوا ہے۔ مزید کہا کہ طیبہ گل سے متعلق درخواست وفاقی شرعی عدالت کے سامنے بھی زیر التوا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے متوازی پروسیڈنگز چلا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے ذاتی مفاد کے لیے درخواست دلوائی ہو۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ جو لوٹا ہے، لوٹوں کا سربراہ نور عالم خان، اس کے بارے میں جو ڈی جی نیب لاہور ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ نور عالم خان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دلوائی ہو۔ درخواست میں کہا گیا کہ متاثرہ خاتون کے لیے متعلقہ فورم موجود ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انکوائری شروع نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے خلاف نیب انکوائری پہلے ہی زیر التوا ہے، جس کے خلاف نیب کی انکوائری ہو وہ کیسے نیب کے افسران کو طلب کر سکتا ہے؟ یہ وہاں پر جو مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے درخواست میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے چیئرمین کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو یا اس طرح بلا کر اپنی انکوائری کے معاملے میں فائدہ لینا چاہتا ہو۔ چیئرمین پی ایس سی کا کنڈکٹ یہ ہے کہ فخر سے یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی سے منتخب ہوا اسی کا وفادار نہیں ہے۔ یہ درخواست کے اندر ڈی جی نیب لاہور نے لکھا ہے کہ جس کا اپنا کردار یہ ہے کہ نیب میں اس کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے، جس کا اپنا کردار یہ ہے کہ وہ لوٹا ہے اور وہ ڈی جی نیب لاہور کو طلب کر کے بدماشی کرتا ہے، اور کہا کہ جس کا اپنا کنڈکٹ یہ ہے کہ فخر سے یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی سے منتخب ہوا اسی کے ساتھ وفادار نہیں۔ اور جو ڈی جی نیب لاہور ہیں شہزاد سلیم، انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کارروائیوں کو کالعدم قرار دیا جائے اور انلیگل، ان لافل اور وائڈ اب انیشیو ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ یہ بہت بڑی اہم درخواست ہے، اور کل اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ سماعت بھی ہو جائے گی، کیونکہ فریش درخواست فائل ہوئی ہے تو کل اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیتا ہے نوٹس کو سسپینڈ کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جو ایلیگیشن لگائے ہیں شہزاد سلیم نے، اگر اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لیتا ہے، ککھ نہیں بچنا اس نور عالم خان کا، اس لوٹے کا ککھ نہیں بچنا۔ جس بزرگ کو میریٹ ہوٹل میں اس نے ٹھڈے مارے تھے، گالیاں دی تھیں، اس کی بددعا اس کو لے جائے گی، اور جو اس نے اپنے ووٹرز کے ساتھ بے وفائی غداری کی ہے وہ ان کو لے جائیں گے۔ اور جس طریقے سے یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون سے جو انحراف ہے اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے وہ انشاءاللہ ان کو لے ڈوبے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ پاکستان۔